الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. اما بعد، انتہائی مختصر سی حمد اور ثنا کے بعد اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کے لیے انسان میں کچھ علامتیں ہونی چاہیے. جب تک وہ علامتیں پائی نہیں جائیں گی اس وقت تک اللہ سے اور پھر اس کے رسول سے محبت اور ان کا زاویہ ثابت نہ ہو سکے گا. لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان علامات کو اپنے اندر پیدا کرے. کیا علامات ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 میں پہلی علامت فرماتا ہے. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ اپنے صحابہ کو بتائیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ سے محبت اس وقت تک اپنے اتمام کو، اپنے اکمال کو، اپنی تکمیل کو، اپنے اختتام کو نہیں پہنچے گی. کب تک؟ جب تک تم یہ کام نہ کرو. کیا کام نہ کرو؟ فاتبعونی، تم میری تابعداری نہ کرو. جب تم میری تابعداری کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تم کو محبوب جانے گا. جب اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں محبوب جانے گا تو ایک انعام دے گا. وہ انعام یہ ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. یہ تمہیں دوسرا انعام ملے گا. اور پھر تیسرا انعام ملے گا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیسے پاؤ گے؟ واللہ غفور الرحیم، تم اللہ کو پاؤ گے کہ اللہ بہت بخشنے والا ہے اور بہت مہربانی کرنے والا ہے. اب تم جب اللہ سے محبت کرو گے تو میری تابعداری کرو گے. یہاں پہ نقطہ فرمایا کہ میری تابعداری کرنے والا، رسول اللہ کی بات ماننے والا وہ ہے جو اللہ کا محبوب ہوگا. جب تک اسے اللہ کی محبوبیت حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا شرف حاصل نہیں ہوگا. بہت سے حضرات ہیں اپنے آپ کو بہت کچھ کہتے ہیں، اپنی تعریفات کے پل گنواتے تھکتے نہیں ہیں، مگر ان کی ترتیب کیا ہے کہ انہیں اللہ سے کوئی محبت نہیں. جب انہیں اللہ سے محبت نہیں، یا محبت ہے تو دکھلاوا ہے، محبت ہے تو ڈھونگ ہے، محبت ہے تو صرف ایک اظہار دنیا بھی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے
محروم ہیں۔ جب وہ رسول اللہ کی اتباع سے محروم ہیں تو یہ تین انعامات جو اللہ نے اس آیت میں فرمائے وہ تینوں سے محروم ہیں۔ پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ کی محبت انہیں حاصل نہیں ہو رہی، دوسرا انعام یہ ہے کہ انہیں جو اللہ رب العالمین نے گناہوں کو بخشنا تھا ان کے گناہ نہیں بخشے جا رہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ کو بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا نہیں پا رہے، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی اس طرح تابعداری کر لیتے جس طرح تابعداری کا حق ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح بخاری کتاب الذبائح والصید کی روایت ہے، فرمایا کہ الا وان فی الجسد مضغۃ، لوگو تم بڑی بڑے دلائل ڈھونڈتے ہو، بڑی بڑی علامتیں ڈھونڈتے ہو، اللہ نے تمہارے اندر ایک انڈیکیٹر رکھ دیا ہے، اللہ نے تمہارے دل کے اندر ایک نشانی بیان کرنے والی ایک علامت پیدا فرما دی ہے، الا خبردار وان فی الجسد مضغۃ، اللہ نے جسم میں ایک لوتھڑا پیدا فرمایا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کل، تم اسے صحیح رکھو تمہارا پورا جسم صحیح رہے گا، تم پورے کے پورے صحیح رہو گے، وَإِن فَسَدَتْ، اگر تم نے وہ گوشت کا لوتھڑا خراب کر دیا تو فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تمہارا پورا کا پورا ابدان اور تمہارا پورا کا پورے بدن کی جو نوعیت ہے وہ برباد ہو جائے گی اور خراب ہو جائے گی اور تباہ حال ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا چیز ہے، زبان کی بات کر رہے ہیں یا کسی اور چیز کی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا الا وہی القلب، وہ تمہارا دل، سب سے پہلے مومن کے دل پہ زنگ لگتا ہے اور اس کے اوپر دھبا لگ جاتا ہے، یہاں برائی کرتا رہتا ہے اور وہاں نقطے جمع ہوتے رہتے ہیں، حتی یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اسے پکا جھوٹا لکھ دیتا ہے، اس قدر اللہ رب العالمین اس سے خفگی کا اظہار کرتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ ایسے زنگ کی تہ جم جاتی ہے کہ پھر انہیں توحید کا نور نظر نہیں آتا، پھر انہیں رسول کی اتباع نظر نہیں آتی، پھر انہیں بڑوں کا شرف نظر نہیں آتا، انہیں صرف اور صرف اپنی عداوتیں نظر آتی ہیں، اپنا بغض نظر آتا ہے، اپنا حسد نظر آتا ہے، اپنی دشمناگیاں نظر آتی ہیں۔ انسان اللہ تبارک و تعالی کی اتباع کرنے کے بجائے اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے، اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کا دل زنگ آلود ہو جائے۔ تو دل کو زنگ آلود ہونے سے بچانے کے لیے اللہ کی محبت کی ضرورت ہے، اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ کی اتباع کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شرط اور جزا ہے۔ جب آپ دونوں چیزوں کو لازم اور ملزوم کر لیں گے تو انشاءاللہ الرحمن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا درجہ حاصل ہو جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا کہ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ انہ رأى رجلا يغضب فقال له لا تغضب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القذف قال إنه لا يساد به الصيد ولا ينكأ به عدو ولكنها قد تكسر السن وتفقى العين ثم رآه بعد ذلك يغضب فقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القذف وأنت تغضب لا أكلمك كذا وكذا۔ فرمایا صحابہ اکرام کی کیفیت کیا تھی، صحابہ اکرام کا طریقہ کیا تھا، صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو کس طرح بہترین دین پہ رکھا۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں سے ایک آدمی کو کنکری پھینکتے ہوئے دیکھا جو دوسرے پر کنکری پھینک رہا تھا۔ فرمایا بھائی یہ کنکری نہیں پھینکو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی شخص کی طرف، کسی بھی جاندار کی طرف خواہ بلا وجہ کنکری پھینکنے سے منع کیا ہے، اور فرمایا کہ بھائی نہ تو تم اس سے شکار کر سکتے ہو، نہ تم اسے کسی کو کوئی تکلیف پہنچا سکتے ہو، یہ ضرور ہے یہ کنکر کسی کو لگے گا تو اس کا دانت توڑ دے گا یا اس کی آنکھ پھوڑ دے گا اور اس کو اذیت میں مبتلا کرے گا، تو تم یہ کام نہیں کرو۔ جناب عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بات ختم ہو گئی، اس کے بعد کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ شخص نظر آیا، پھر یہ حرکت کر رہا تھا، تو جناب عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تمہیں اللہ کے رسول کا فرمان بیان کرتا ہوں کہ یہ کام نہیں کرو، اور تم باز نہیں آ رہے ہو تو پھر یاد رکھنا کہ پھر میں آئندہ کبھی تم سے بات بھی نہیں کروں گا اور تمہاری طرف کبھی دیکھوں گا بھی۔ تو عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، اس آدمی سے کبھی بات نہیں کری، اس کے کبھی سلام کا جواب نہیں دیا، کہ یہ وہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں اپنے عمل کو داخل کر رہا ہے۔
تو آپ سوچئے کہ آج ہمارا اور آپ کا عمل کیا شریعت کے مقابلے میں ایسا ہے کہ وہ منظور ہو جائے، یا وہ شریعت کے مقابلے میں ایسا ہے کہ اس کے اوپر سوالات پیدا ہو جائیں؟ یہ آپ کو اور مجھے بہت سوچنے کی بات ہے۔ ہم عجیب ایک زعم میں زندہ ہیں، ہم عجیب ایک کہانیوں میں زندہ ہیں، ہم نے عجیب ایک تماشے بنا لیے ہیں کہ ہم سب کے سب اپنے مرضی کے مطابق بہنا چاہتے ہیں۔ تو ایسا کرنا مناسب نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو مضبوطی سے نہ تھاما جائے، جب تک ایک دین کو مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے، اس وقت تک آپ کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کنت عبید مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتیہ بوضوئہ وحاجتہ فقال لی سل فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ قال وغیر ذلك قلت حوتک فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہ یہ صحابی ہیں کون؟ ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کی روایت۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ گزاری، اور رات کے جب ضرورت پیش آئی تو میں وضو والا برتن یا کوئی چیز لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ تو ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب وضو فرما لیا تو مجھے کہا، ربیعہ تم میری خدمت کرتے ہو، مانگ لو، آج کیا مانگتے ہو؟ فرمایا کہ میں نے کہا میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں جس طرح آپ نے ہمیں اپنا ساتھی بنا لیا ہے، جس طرح آپ نے ہمیں اپنا دوست بنا لیا ہے، جس طرح آپ نے ہمارے لیے ایک نوعیت طے کر لی ہے، اسی طرح آپ ہمیں جنت میں بھی اپنا صحابی بنا لیں، اور آپ جنت میں بھی ہمیں اپنی مرافقت نصیب کر دیں، اور آپ جنت میں بھی ہمیں اپنی معیت میں رکھ لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ اور مانگ لو بھائی، یہ بہت مشکل ہے۔ فرمایا نہیں یہی چاہیے۔ تو فرمایا کہ اچھا پھر یہ چاہیے تو کیا کرو؟ تم کثرت سجود کے ساتھ اپنے آپ پر میری مدد کرو، زیادہ نوافل پڑھو، زیادہ نماز پڑھو، زیادہ سجدہ کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کی تابعداری کرو، اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ اللہ رب العالمین خوش ہو جائے۔ مسند امام احمد کے اندر بہت لمبی چوڑی بات ہے، اور اسی حدیث کے اوپر لمبا چوڑا حاشیہ موجود ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع چاہیے تو وہ عمل کرنا پڑے گا جو عمل اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا، اس طرح کرنا پڑے گا جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا، اس وقت پہ کرنا پڑے گا جس وقت پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا، اس اصول پہ کرنا پڑے گا جس اصول کو اللہ کے نبی نے متعین کیا، اس ترتیب پر کرنا پڑے گا جسے مرتب شارع علیہ السلام نے کیا۔ تو جب آپ اس طریقے کو اس اصول کے مطابق اس وقت پر اس تعداد کے ساتھ اس حیثیت میں کریں گے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا، تو وہ عمل انشاءاللہ اللہ کی محبوبیت میں لے جانے والا بن جائے گا، وگرنہ نہیں بنے گا۔ اب انسان اس پر دیکھتا چلا جائے اور قیاس کرتا چلا جائے اور اپنے معمولات کو آگے چلاتا چلا جائے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ وما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتى احببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ رب العالمین کی صفت بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالی اپنے بندوں سے کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے جس نے میرے کسی دوست سے دشمناگی کر لی اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ آج سوچے اور سمجھے بغیر مسلمان کیا کہتا ہے؟ یہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے یہ کتنی بڑی غلط بات ہے یہ کہنا کہ یہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا۔ بھائی تم کیا الگ دین لے کر آئے ہو؟ مسلمان ہو نا، تو مسلمان کا تو ایک دین ہے، مسلمان کے دو دین نہیں ہیں۔ مسلمان کا ایک قرآن ہے، دو قرآن نہیں ہے۔ مسلمانوں کی حدیث کا منہج ایک ہے، دو منہج نہیں ہے۔ مسلمانوں کا آخری نبی ایک ہے، دو نہیں ہے۔ جب دو نہیں ہے تو یہ کہنا کہ یہ ہمارے ہاں ہے اور یہ ہمارے ہاں نہیں ہے، یہ ہم اور ہمارے کا لفظ اصطلاحاً استعمال کرنا ہی غیر مباح ہے، بالکل غیر مناسب ہے، بالکل ناجائز ہے۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔
آدمی کہے دین میں ہے، آدمی کہے دین میں نہیں ہے، آدمی کہے قرآن میں ہے، آدمی کہے قرآن میں نہیں، آدمی کہے حدیث میں ہے، آدمی کہے حدیث میں نہیں، آدمی کہے شریعت میں ہے، شریعت میں نہیں۔ ہمارے ہاں ہے، تمہارے ہاں نہیں، ہماری حدیثوں میں ہے، تمہاری حدیثوں میں نہیں، ہمارے قرآن میں ہے، تمہارے قرآن میں نہیں۔ جبکہ مسلمان ایک، نکاح ان سے جائز، جنازہ ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، جنازہ ان کا پڑھا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، مگر حدیثیں الگ الگ، قرآن الگ الگ، دین الگ الگ۔ تو بھائی یہ تو غلط بات ہے۔ ہم سوچے بغیر یہ بات کہتے ہیں میرے بھائیوں، ہمیں یہ بات زیب نہیں دیتی، یہ بات کہنی ہی نہیں چاہیے کہ یہ ہمارے ہاں ہے، ان کے ہاں یہ ہے، ہمارے ہاں یہ ہے۔ ہمارے بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں علم نہیں ہوتا، اور ہم لا علمی میں وہ بات کہتے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق فٹ ہوتی ہے، کہ انسان کو علم بھی نہیں ہوتا، وہ لا علمی میں ایسی بات کرتا ہے کہ وہ جہنم کی گہرائی تک پہنچ جاتا ہے اور اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور ہم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، بڑے بڑے مناظرے کر رہے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے، اور اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوئے، اور اب ڈیبیٹس کر رہے ہیں، اور ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے سارا علم تو اترا ہی ہم پر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ باتیں مناسب نہیں، یہ باتیں مسلمان کو زیب نہیں دیتی۔ فرمایا کہ جو اللہ کے ولی سے دشمناگی کرے گا، اللہ کے دوست سے دشمناگی کرے گا، وہ یہ سمجھ لے کہ وہ میری طرف سے اعلان جنگ ہے اس کے لیے، کہ میں اس سے جنگ کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ اللہ سے جنگ کر لے، کیونکہ وہ اللہ کا دوست کیا کر رہا ہے؟ وہ اللہ کا دوست وہ ہے جو رسول اللہ کی اتباع کر رہا ہے، وہ اللہ کا دوست وہ ہے جو رسول اللہ کی بات پہنچا رہا ہے، وہ اللہ کا دوست وہ ہے جو رسول اللہ کے طریقے پر چمٹا ہوا ہے۔ فرمایا کہ جو اس کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے وہ اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے کتنے زبردست قسم کی تحریکیں اٹھائی جاتی ہیں اور لوگوں کو اس طرف سے دوسری طرف ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے، اور ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، دین میں لگے ہوئے ہیں اور دین کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، دین میں رہتے ہوئے دین کے خلاف کر رہے ہیں۔ ہم تو اپنے ہی ذات کے دشمن بن گئے، اپنی ہی صفات کے دشمن بن گئے، اپنی ہی لوگوں کے دشمن بن گئے، ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہ کہ میری امت پر ایسا عذاب نہ داخل کرنا کہ یہ یکدم ختم ہو جائیں، اللہ نے قبول کی۔ پھر دعا کی اللہ کہ یہ آپس میں بھی نہ لڑیں، اللہ نے یہ قبول نہیں کری۔ اور یہی انسان کی سب سے بڑی آزمائش ہے کہ انسان دین کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، پروموشن کرنے والا بنتا ہے، اور آپس میں دینداروں کے خلاف علم جہاد بلند رکھتا ہے۔ بھائی یہ جہاد تو کافروں کے لیے ہے نا، مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہے۔ یہ فروعات کے اختلاف کو اتنا بڑا بنا دینا کہ لوگ کہتے ہیں ان سے نکاح جائز نہیں، لوگ کہتے ہیں یہ جائز نہیں، لوگ کہتے ہیں وہ جائز نہیں، لوگ کہتے ہیں اسلام سے ہی نکل گئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں اور کیسے کام کر رہے ہیں۔ یہ تو دین میں نہیں ہے، یہ دین میں نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیشہ کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ نے ہمیشہ کہا لکم دینکم ولی دین۔ جو بے دین ہیں ان سے کہو کہ میں اپنے دین سے نہیں بیزار ہوں گا، میرے لیے تو میرا دین مجھے بچت کے لیے کافی ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، جو دل چاہے کرتے پھرو، میں اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو مسلمان ایک دین والا ہو کر کیسے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ یہ ہمارے ہاں ہے، ان کے ہاں یہ نہیں؟ ایک چھوٹا سا مسئلہ تقلید کا لے لیجئے، تقلید کا مسئلہ اٹھا کر کیا کچھ بحث کر دی جاتی ہے۔ جو تقلید کرنے والے ہیں وہ غیر مقلدین کو دین سے ہی نکال دیتے ہیں، اور جو غیر مقلدین ہیں وہ مقلدین کو ہی دین سے نکال دیتے ہیں، جبکہ فروعی مسئلہ ہے، ایک اجتہادی مسئلہ ہے، اس کے اوپر ہم دین سے نکالنے کا اعلان کر دیتے ہیں کہ اس کو دین سے ہی باہر کر دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دین میں داخل کرنا کتنا آسان ہے اور نکالنا کتنا مشکل ہے، ہم آسرا بھی نہیں کرتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، یہ رسول اللہ کے تابعداروں کا کام ہے۔ ہمارا کام لوگوں کو دین میں داخل کرنا ہے، لوگوں کو دین میں داخل کر کے ان کو حقیقی دعوت پہنچانا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم کسی آنے والے کو بھگا دیں اور ہم آنے والے کو کہیں کہ بھائی تمہارے لیے تمہارا دین ہے۔ نہیں، اگر وہ ہمارے دین میں ہے، اس تک علم نہیں ہے، تو علم پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اس تک اپنی ذمہ داری کا حقہ پہنچائیں، اس کو نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، اس کو غیر شرعی نگاہوں سے نہ دیکھیں، تاکہ وہ دین سے بیزار نہ ہو، بلکہ وہ دین میں داخل ہونے والا اور دین میں قرب حاصل کرنے والا بن جائے۔ ہم سب کو اس کی ضرورت ہے، ہم سب کو اس کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا وہ بندہ، اللہ کہتا ہے، جو عبادات سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور ان میں سے مجھے کوئی عبادت زیادہ پیاری نہیں لگتی مگر وہ جو اس نے اپنے اوپر فرض کر رکھی ہو اور وہ فرائض کی پابندی کرتا۔
اگر ہم فرائض کی پابندی کرنے والے بن جائیں تو یہ فرائض کی پابندی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انتہائی محبوب لگتی ہے، اور انتہائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پابندی اچھی لگتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، آسرا کیے بغیر دین سے نکالنے کے لیے تیار ہیں مگر نماز پڑھنے کے لیے تیار۔ اب میں کچھ کہوں گا تو کہیں گے کہ بھائی ناراض ہو جائیں گے۔ بھائی نماز تو پڑھ لو، توحید تو پکی کر لو، عقیدہ تو صحیح کر لو، اپنے آپ کو تو جنتی بنا لو۔ کبھی کبھی اتنا خوف اور دہشت کا عالم ہوتا ہے کہ جب امت کا حال سامنے ہو اور پڑھ رہے ہوں اور پڑھا رہے ہوں تو لگتا ہے کہ یہ امت کو باہر نکالنا ہے یا امت ہمیں اپنے سے باہر نکال رہی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری امت کا ٹھیکہ اللہ نے آپ کو نہیں دیا، اللہ نے وہ کام اپنے نبیوں سے لے لیا، آپ کو نبیوں کا وارث بنایا کہ جس طرح نبی نے قربانیاں دے دی اب تم اس کو پرموٹ کرو، اس کے دین کو آگے پھیلاؤ۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ سوچئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ غلط کام کرو، میں یہ نہیں کہتا جو غلط کر رہا ہے اس کا ساتھ دو، میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ جو دین کے خلاف عمل کر رہا ہے تم اس کی نصرت پہ آ جاؤ، نہیں، دین کے شرعی علم اس تک پہنچاؤ، اپنے رویوں میں تبدیلی پیدا کرو بھائی، اپنے اندر ایک تغیر پیدا کرو، نرمی پیدا کرو، محبت پیدا کرو، تاکہ لوگوں تک آپ کے دین کو منتقل کرنا آسان ہو جائے۔ اپنے آپ کو بیزار کرنے والا نہیں بناؤ کہ لوگ آپ کو سن کے دین سے بیزار ہو جائیں۔ ایسا نہیں کرو کہ آپ کو سننے کے بعد، آپ کو دیکھنے کے بعد، آپ کے دلائل کے بعد لوگ یہ کہیں، جیسا کہ کہنے والے کہہ دیتے ہیں کہ یہ اہل حدیث بڑے سخت ہوتے ہیں۔ اہل حدیث سخت نہیں ہوتے، الحمدللہ اہل حدیث قرآن و سنت کے پابند ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی پابندی کی کوشش کرنی، زبان سے نرمی اختیار کرنی اور قرآن و حدیث پر پابندی اختیار کرنی، اور یہ بات اچھی طرح اپنے پلے باندھ لیں کہ اگر کوئی اہل حدیث جماعت بھی بنا لیتا ہے تو اہل حدیث کوئی جماعت جمعیت نہیں ہوتی بھائی، اہل حدیث ہر مسلمان ہے، جو قرآن اور حدیث کو مانے گا وہ اہل حدیث ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے عمدہ حدیث یعنی قرآن نازل کیا ہے، اور نزل اللہ عمران سمع منا حدیثا، اللہ اس کو ہمیشہ تر و تازہ فرمائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا جس نے میری حدیث کو یاد کیا، تو جو قرآن اور حدیث کو ماننے والا ہے وہ اہل حدیث ہے۔ وہ جماعت اہل حدیث رجسٹرڈ میں ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو وہ خود بخود اہل حدیث بن جاتا ہے۔ اب اسے چاہیے کہ وہ اپنے دین کی محافظت کرے اور اپنے دین کو بچانے والا بنے اور اپنے دین کی خیالداری کرنے والا بنے، کیونکہ اب وہ ڈبل ہے، ایک تو مسلمان ہے اوپر سے اہل حدیث ہے۔ مسلمان اس لیے ہے کہ اللہ نے اس کو دوسروں کو نقصان پہنچانے والا نہیں بنایا ہے، اللہ نے اس کو محفوظیت اور امن فراہم کرنے والا بنایا ہے، اس لیے وہ مسلمان ہے۔ اور اہل حدیث اس لیے کہ وہ دلائل شریعہ سے بات کرنے والا ہے، بغیر دلائل شریعہ سے، بغیر ثبوت کے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، تو اب اس کے اوپر ڈبل ذمہ داری ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو ہلکا نہ سمجھیے، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منتخب کیا ہے تو بڑی ذمہ داری کے لیے منتخب کیا ہے، آپ اس کے اہل بننے کی کوشش کیجئے، اور اس کا اہل بننے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انتہائی محبت کرنے والے بنیے، انتہائی محبت کرنے والے بنیے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص اتباع حاصل ہو جائے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کتاب الادب صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جناب ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا احب اللہ العبد نادى جبریل ان اللہ يحب فلانا فاحبہ۔ جب اللہ کسی سے محبت فرما لیتے ہیں تو پتہ ہے کیا انعام دیتے ہیں؟ جبریل کو اعلان کر کے کہتے ہیں جبریل ہوشیار خبردار، اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، جبریل آپ بھی لوگوں سے، آپ بھی اس سے محبت فرما لیجئے۔ فینادی جبریل فی اہل السماء، جبریل آسمان والوں میں آواز لگا دیتے ہیں ان اللہ یحب فلانا، فرشتوں، آسمان والوں، آسمان کی تمام مخلوقات فلاں بندے سے اللہ تعالی محبت فرماتے ہیں، تو کیا کرو؟ فاحبہ، تم سب اس سے محبت کرو۔ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، پورے کے پورے آسمان والے اس سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ ثُمَّ يُوزَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ، پھر اللہ رب العالمین زمین میں اس کی بات کو قبولیت کے مراتب میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائی آپ سوچئے کہ کیا ہم میں وہ صفت ہے؟ نہیں ہے تو انشاءاللہ پیدا کرنے کا ارادہ کیجئے، کوشش کیجئے۔
آگے بڑھیے. دین آپ کے لیے بڑا آسان ہے, ہمارے لیے بڑا آسان ہے. دین مشکل نہیں ہے, دین تو بڑا ہی آسان ہے, بالکل فطرت کے عین مطابق سہولتوں سے مزین دین ہے. مشکل تو اس میں کچھ ہے ہی نہیں. ہم بے عمل ہیں اس لیے ہمیں عمل مشکل لگتا ہے. ہمارے ایک استاد تھے حفظہ اللہ تعالی, وہ ہمیشہ ایک نکتہ فرماتے تھے جو ہمیں اس وقت تک سمجھ نہیں آیا جب تک ہم اس لیول پہ نہیں پہنچے جہاں پہ وہ تھے. فرمایا جو کتاب پڑھے گا ہمیشہ اس کے لیے کتاب مشکل ہے, اور جو کتاب ہی کبھی نہیں پڑھے گا اس کے لیے کتاب آسان ہے. حالانکہ الٹی بات ہے, جو کتاب پڑھتا ہے اس کے لیے کتاب آسان ہے, جو نہیں پڑھتا اس کے لیے مشکل ہے. کہا نہیں, جو کتاب پڑھے گا اس کے لیے کتاب مشکل ہے, اور جو کتاب ہی نہیں پڑھے گا اس کے لیے کتاب بالکل آسان ہے. تو میرے بھائی جو عمل کرے گا اس کو عمل کرنا مشکل لگے گا کہ میں نے شروع کیا اب میں اس پہ مداومت کروں. جو عمل ہی نہیں کر رہا وہ میری طرح سے باتیں بنائے گا. تو باتیں نہیں بنانی, کام کرنا ہے. انشاءاللہ کام کرنا ہے. خیر الکلام قل و دل. اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک صفت کیا تھی کہ جو بھی بات کہتے تھے اس پہ عمل کر کے دکھاتے تھے. تو اگر میں بے عمل ہوں تو پھر مجھے اپنے عمل کی فوراً فکر ہونی چاہیے کہ بھائی مجھ میں یہ عمل نہیں ہے, مجھے عمل کرنا چاہیے. اللہ کے ہاں میرے عمل کے بارے میں سوال ہوگا, میرے قول کے بارے میں سوال ہوگا, میری عادات و اطوار سے متعلق سوال ہوگا, اور مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کا جواب دینا ہوگا. لہذا مجھے اور آپ کو, ہم سب کو بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت فرمائے. سورۃ الحدید آیت نمبر 19 اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون. جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں, اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں, وہ کون ہیں؟ وہی ہیں جو اپنے رب کے ہاں صدیقین میں شمار ہوتے ہیں, سچ بولنے والوں میں شمار ہوتے ہیں. والشہداء, اور شہداء میں یعنی جو تمام لوگوں سے مقدم ہیں اور ان کی تصدیق کر کے گواہی دینے والے ہیں, ان شہداء میں شمار ہوں گے عند ربہم, اپنے رب کے ہاں. اور پھر لہم اجرہم و نورہم, اللہ ان کے لیے اجر بھی متعین فرمائے گا اور ان کے لیے نور کے منابر بھی رکھے گا. اللہ تعالیٰ نور کے ممبروں پہ بیراجمان کرے گا. مومنو, اللہ نور کے ممبروں پہ بٹھائے گا. ننگ دھڑنگ سارے کھڑے ہوں گے, بیٹھنے کے لیے کوئی ٹیلا نہیں ملے گا, اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نور کے منابر پر بٹھائے گا, یاقوت و مرجان کے منابر پر بٹھائے گا, بڑے عالی شان ممبروں پہ اللہ تعالیٰ بٹھائے گا اور کہے گا بیٹھو یہاں پہ. کیوں؟ اس لیے کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اللہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا, اللہ کو جھٹلایا, اللہ کے احکام کو جھٹلا دیا, اولئک اصحاب الجحیم, یہ جہنم والے ہیں, اللہ ان کو معاف نہیں کرے. تو اللہ کی آیتوں میں دین بھی ہے, اور اللہ کی آیتوں میں رسول بھی ہے, اور اللہ کی آیتوں میں شرع بھی ہے. تو اللہ کی آیتوں میں جب قرآن اور حدیث دونوں ہی چیز داخل ہے تو آپ اپنے آپ سے خود فیصلہ فرما لیں کہ ہم اس کے اوپر کما حقہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے تو کرنا شروع کر دیجئے انشاءاللہ, اور اگر کر رہے ہیں تو مستقل مزاجیت اختیار فرما لیجئے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں درجہ بلند ہو جائے. ساری کی ساری باتوں کو چھوڑ دیجئے, میں بھی برا, میری باتیں بھی بری, بس انتہا یہی ہے نا انسان کی ایک دوسرے کے بارے میں. ختم کر دو معاملہ, بھائی میں سب سے برا لیکن میرا اللہ تو سب سے اچھا ہے نا, اس کی تابعداری کرو. میرے اللہ کی بات تو سب سے اچھی ہے نا, اس کی تابعداری کرو. دنیا اور دنیا والوں کو چھوڑ دو, یہ کبھی کام نہیں آئیں گے, یہ کبھی کام نہیں آئیں گے. انسان جس کے لیے پوری زندگی مخالفت کو برداشت کرتا ہے, جب اس پر دسترس حاصل ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ عَبْدُ الْقَمِيصِ, یہ تو قمیص کا بندہ ہے, قمیص کے لیے دوڑتا رہا, لباس کے لیے دوڑتا رہا. وہ عبد الدراہم, اور یہ تو پیسے کے پیچھے مرتا رہا, اب لے لے پیسے سے اجر. اللہ کے ہاں نہ کپڑے چلیں گے, نہ اللہ کے ہاں دنیا کا مال چلے گا. یہ تو ایک اللہ کی طرف سے نعمت ہے اور اللہ کی طرف سے احسان ہے. صحیح بخاری کی اس روایت کو یاد رکھیے, اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے بالا خانے میں موجود تھے. جناب عمر نے اجازت طلب کی, نہیں ملی. دوبارہ مانگی اجازت, نہیں ملی. تیسری مرتبہ اجازت مانگی, خادم نے کہا جی عمر ہے. کہا اچھا بلا لو. عمر پہنچ گئے اوپر, تو عمر رونے لگے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا عمر کیوں روتے ہو بھائی؟ فرمایا کہ آپ کی حالت دیکھ کے مجھے رونا آتا ہے. ایک مشق لٹکی ہوئی, اس میں تھوڑا سا پانی, ایک کھجور کی چٹائی نیچے بچھی ہوئی, تہمت باندھے ہوئے, اوپر کے کپڑے نہیں تھے, اوپر کی چادر تھی نہیں. اور چونکہ جناب عمر کو دیکھ کر اٹھ کے بیٹھے تھے تو کمر کے اوپر اس چٹائی کے نشان بنے ہوئے تھے.
کہ اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، امیر المومنین ہیں، آپ کی یہ کیفیت ہے، اور دیکھو تو صحیح کہ کیسر اور قصرہ کی کیا کیفیت ہے کہ وہ کنگن پہن پہن کے اور اطراق کر اور بڑے بڑے زیورات سے لدے ہوئے بیٹھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا، فرمایا لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ۔ عمر چھوڑو ان باتوں کو، یہ فضول بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ عمر چھوڑ دو ان باتوں کو، بھول جاؤ۔ اللہ کے نبی، آپ کا بھی کوئی مقام ہے، آپ کا بھی کوئی شرف ہے، آپ کی بھی کوئی عزت ہے۔ فرمایا یہ سارا کی ساری دنیا ان کے لیے دنیا میں ہے، اللہ نے ہمارے لیے آخرت میں سجا دی ہے، ہم آخرت میں لے لیں گے۔ مومن کی نظر ہمیشہ آخرت پہ ہوتی ہے، دنیا پہ نہیں ہوتی، کیونکہ دنیا تو ایک پانی کا بلبلا ہے، ابھی پھٹا اور کل پھٹا، ختم۔ اب دیکھیے نا، آج ایک خبر چل رہی ہے، مجھے نہیں کہنا چاہیے لیکن میں آپ کو صرف ایک اپنی حقیقت بیان کر رہا ہوں، اپنی حقیقت، کہ فیصل آباد کے ایک مدرسے میں جلسہ ہوا کہ بھئی اتنے طلبہ ماشاءاللہ فارغ ہو گئے، جن کو درس حدیث دینا تھا ان کے پاس ٹائم نہیں تھا تو جلسہ پہلے ہو گیا، سندیں روک دی گئیں کہ بھئی سندیں بعد میں دے دیں گے۔ بچوں نے امتحان دیا، کل آخری امتحان الحمدللہ مکمل ہوا، فارغ التحصیل ہو گئے۔ ان فارغ التحصیل ہونے والوں میں سے اللہ نے آج ایک کو جنت کے لیے قبول فرما لیا۔ کل آخری امتحان دیا، عالم دین بن گیا، رات کو سویا، صبح نہیں اٹھا، چلا گیا، لگ گیا۔ پچھلے ہفتے اس کو دستار پہنائی گئی، اس کو عالم قرار دیا گیا، اور آج بعد نماز جمعہ اس کا جنازہ ہے، اس کو کفن پہنا دیا گیا۔ اب سوچئے کہ ہماری کیا کیفیت ہے۔ پچھلے ہفتے جبہ پہن رہا تھا اور آج کفن میں لپٹا قبر کی تیاری کر رہا ہے کہ جو پڑھا تھا اب اس کا جواب دینے کا وقت آ گیا۔ تو میرے بھائی، ہم سب کی یہی کیفیت ہے، آج یا کل جانا ہے، بالکل جانا ہے، تیاری پوری ہے۔ تو پھر انشاءاللہ الرحمن اللہ کی محبت کے لیے تیاری فرمائیں، اور اللہ کی رضا کے لیے محبت فرمائیں، اور اللہ کی تابعداری کو اپنا مشن بنا لیں، مشن بنا لیں کہ ہم اللہ کی تابعداری کریں گے انشاءاللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر مکمل چلیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر میں غلط ہوں یا آپ غلط ہیں تو سارے کے سارے غلط ہیں، غلطیوں کو چھوڑ دیجئے، اچھائیوں کو پکڑ لیجئے، دین کی طرف آگے چلنے والے بن جائیے، کامیابی اور کامرانی کرنے والے بن جائیے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں نور حاصل ہو جائے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مسئلہ ارشاد فرما دیا ہے، اس کے تحت بات یہی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را خاتم من ذهب في يد رجل فنزعه فترهه وقال يعمد وعدكم الى جمر من نار فيجعلها في يده قیل للرجل بعدما ذهب رسول اللہ خذ خاتمك انتفع به قال لا والله لا آخذه ابدا وقد طرحه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم کتاب اللباس کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، آپ نے کہا اتار دے اس کو، اتار، غصہ کیا، اتار دے اس انگوٹھی کو، اس نے اتار دیا، کہا پھینک دے، اس نے انگوٹھی اٹھائی، ایسے پھینک دی، سونے کی انگوٹھی۔ اس دور میں جب لوہے کی انگوٹھی گھروں میں نہیں ملتی تھی، وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ، حق مہر کے لیے کہا کہ اگر ایک لوہے کی انگوٹھی مل جائے نا وہ بھی لیا، وہ بھی نہیں ملی، اتنی غربت تھی، اور وہاں سونے کی قیمتی انگوٹھی مرد کو پہنے ہوئے دیکھی، کہا اتار اسے، اتار دی، کہا پھینک دے، اس نے اٹھائی اور پھینک دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد لوگوں نے کہا کہ اس کو اٹھا لے بھائی، اس کو نفع حاصل کر، بیچ دے، فائدہ حاصل کر۔ تو صحابہ کرام اتنے خالص عمل والے تھے، اتنے خالص عمل والے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا، جس کو اللہ کے نبی نے پھینک دیا میں اسے کبھی نہیں اٹھاؤں گا، جتنی بھی قیمتی کیوں نہ ہو نہیں اٹھاؤں گا۔ روندتا ہوا چلا گیا اس انگوٹھی کو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں صحابہ کرام کے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے نا، بھوکے تھے نا، کوئی لپک کے اٹھا لیتا؟ کسی نے نہیں اٹھائی، پھینک دیا سب نے۔ کہ اللہ کے نبی نے جس کو پھینک دیا، ہم بھلا اسے کیوں اٹھانے والے ہیں؟ تو جو اللہ کے دین میں نہیں ہے ہم اس کے طرف کیوں چپکنے والے ہیں؟ ہمیں اس بات کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔
جب ہم اس بات پر غور کرنے والے بنیں گے تو انشاءاللہ کامیاب بھی ہو جائیں گے اور کامران بھی ہو جائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بلند و بالا درجے کو حاصل کرنے والے بنیں گے. لہٰذا اس بات کے اوپر غور فرما لیجئے. رمضان آنے والا ہے خیر کے ساتھ اور وقت بہت قلیل ہے. رمضان کی تیاری بہت ضروری ہے اور رمضان کی تیاری اس شرط کے ساتھ ہے کہ ہماری نیتیں بھی صحیح ہوں اور ہمارا قول اور فعل بھی صحیح ہو اور ہمارا عمل بھی صحیح ہو. تو جب تک ہم مکمل صحت کو نہیں اختیار کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کامیاب اور کامران نہیں ہوں گے. لہٰذا خالص اللہ کی محبوبیت حاصل کیجئے, اتباع رسول کو اپنا شعار بنا لیجئے, قرآن و حدیث کے ساتھ چمٹ جائیے. اسی میں کامیابی اور فلاحیت ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے آپ کو ہم سب کو کما کہو مکمل شریعت پہ مضبوط عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.